السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، شرح سصور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اسم کی تیسری علامت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے دو علامتوں کے بارے میں بتلایا گیا، رکھا گیا، اس کے بارے میں پڑھا ہم لوگوں نے۔ ال اور ندا کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے۔ آج الاسناد الیہ یعنی مسند الیہ ہونے کے بارے میں پڑھیں گے۔ چنانچہ مؤلف کہتے ہیں الثالثۃ الاسناد الیہ، اور تیسری علامت اسم کی الاسناد الیہ مسند الیہ ہونا ہے، یعنی اسم کی طرف کسی دوسرے کلمے کی اسناد کی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک اس بات کی علامت ہے کہ وہ اسم ہے۔ اگر کسی کلمے کی کسی دوسرے کلمے کی طرف اسناد کی جا رہی ہے تو ایسا سمجھ لینا چاہیے کہ جس کلمے کی طرف اسناد کی جا رہی ہے وہ اسم ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں الثالثۃ الاسناد الیہ، تیسری علامت اسم کی الاسناد الیہ یعنی اس کا مسند الیہ ہونا ہے۔ وہ ہوا، اور اسناد الیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ ہوا ان یسند الیہ ما تتم بہ الفائدۃ سواء کان المسند فعلا او اسما او جملۃ۔ کہتے ہیں کہ اور اسناد الیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی جانب نسبت کی جائے، اسناد کی جائے، یسند الیہ اس کی جانب اسناد کی جائے اس چیز کی تتم بہ الفائدۃ جس سے فائدہ پورا ہوتا ہو، یعنی کسی ایسی چیز کی اسناد کی جا رہی ہے اسم کی جانب، کلمے کی جانب، جس سے فائدہ پورا ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ اسناد کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم ہے۔ آگے کہتے ہیں سواء کان المسند فعلا او اسما او جملۃ، برابر ہے یہ بات کہ مسند چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو یا جملہ ہو، یعنی مسند یہ فعل بھی ہو سکتا ہے، مسند اسم بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح سے مسند جملہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسند الیہ صرف اور صرف اسم ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک علامت ہے، یہ ایک نشانی ہے اس بات کی کہ یہ اسم ہے۔ فالفعل، اب یہاں ایک ایک کی مثالیں دیتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں فالفعل کا قام زید، جیسے فعل کی مثال قام زید، زید کھڑا ہوا، فقام فعل مسند، پس یہاں قام یہ فعل ہے اور مسند ہے، وزید اسم مسند الیہ، اور زید یہ اسم ہے اور مسند الیہ ہے، کیونکہ قیام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، تو زید یہ مسند الیہ ہو گیا اور قامہ یہ مسند ہوا۔ فالاسم، اور رہی بات اسم کی، یعنی مسند الیہ اسم ہو، فعل کی مثال دی، اب کہہ رہے فالاسم، پس رہی بات اسم کی نہ ہو، زید اخوکا، زید تمہارا بھائی ہے، فالاخ مسند، یہاں اس مثال میں اخ یہ مسند ہے، کیونکہ بھائی ہونے کی نسبت کی گئی ہے، کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ زید اسم مسند الیہ، اور یہاں زید یہ اسم ہے اور مسند الیہ ہے، تو یہاں اس مثال میں ہم نے دیکھا کہ زید جو مسند الیہ ہے وہ بھی اسم ہے، اور اخ جو کہ مسند ہے وہ بھی اسم ہے۔
والجملۃ، اور رہی بات جملے کی، یعنی جملہ مسند ہو، اس بات کی بات کہتے نہ ہو انا قمتو، میں کھڑا ہوا، فقامہ، یہاں قمتو میں جو قامہ ہے یہ مسند الیہ ہے، الی التا، تا کی جانب، یہاں تا کی جو ضمیر پائی جا رہی ہے اس تا کی جانب قامہ کی نسبت کی گئی ہے، اور قامہ اور تا یہ جملہ ہے، مسندۃ الی انا، جس کی اسناد کی گئی ہے انا کی طرف، یعنی قامہ کی اسناد کی گئی تا کی جانب، قمتو میں جو تا ہے، اور قامہ اور تا یہ جملہ ہے، فعل اور فاعل ہے، جیسا کہ ہمیں اچھی طرح سے بات معلوم ہے، قمتو یہ فعل اور فاعل ہے، اور یہ فعل اور فاعل کیا ہو گیا؟ جملہ ہو گیا، جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور اس کی اسناد کی گئی ہے کس کی طرف؟ انا کی طرف، تو انا یہ اسم ہے، اسم ضمیر ہے، آئی بات میں؟ تو یہاں ہمیں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اسناد الیہ یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے، اور جہاں بھی کسی بھی چیز کی ہم اسناد کریں کسی کی طرف، تو جس کی طرف اسناد کی جا رہی ہے وہ اسم ہے، مسند الیہ اسم ہوگا، البتہ مسند یعنی جس کی اسناد کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے اسم کی طرف اسناد کی گئی ہے، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسم کی مثال زید اخوک ہے، فعل کی مثال قام زید ہے، جملے کی مثال انا قمتو ہے، یا اسی طرح سے اور بھی مثالیں اس کی بنائی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں مؤلف نے یہ دو باتیں بتلائیں، ایک تو یہ بات کہ اسناد الیہ یہ اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، دوسری مسند یہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال اور اعتراض ہے مؤلف کے اس کلام پر، اس اعتراض کو ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں مؤلف، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اور اگر تم اعتراض کرو گے، فَمَا تَصْنَعُ فِي إِسْنَادِهِمْ خَيْرٌ إِلَا تَسْمَعُوا فِي قَوْلِهِمْ تَسْمَعُوا بِالْمُعَيْدِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَرَاهُ مَا أَنَّا تَسْمَعْ فِعْلٌ بِالْاتِّفَاقِ۔ یہ سوال اور اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ تم کیا کہو گے ان کے اسناد کرنے کے سلسلے میں خیرن کی الا تسمعو کی طرف، یعنی اہل عرب خیر کی اسناد تسمعو کی طرف کرتے ہیں، ایک ضرب المثل میں فی قولہم اپنے اس قول میں تسمعو بالمعیدی خیر من ان تراہو، تسمعو بالمعیدی خیر من ان تراہو، یعنی تم سنتے ہو معیدی کے بارے میں خیرن بہتر ہے، من ان تراہو اس سے کہ تم اس کو دیکھو، یہ ایک ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے عربوں میں، جیسے اردو میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں اس معنی اور مفہوم کی ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو بظاہر اچھی معلوم ہو رہی ہو لیکن اس کے پاس پہنچنے کے بعد ہمیں اس کی خرابی کا علم ہو، جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، یا اسی طرح سے اونچی دکان فیکے پکوان والی جو مثالیں ہیں ضرب المثل امثال وغیرہ ہیں، اسی معنی اور مفہوم کی یہ مثال ہے۔ تو یہاں یہ عرب لوگ استعمال کرتے ہیں، تسمعو بالمعیدی خیر من ان تراہو، تم سنتے ہو معیدی کے بارے میں بہتر ہے کہ تم اسے دیکھو، یعنی اس کے دیکھنے سے بہتر ہے کہ تم اس کے بارے میں سنو۔ یہ ایک ضرب مثل استعمال کی جاتی ہے عربوں کی طرف، عربوں میں۔ اب یہاں
اعتراض یہ ہے کہ خیرن کی اسناد تسمعو کی جانب کی جا رہی ہے، جو کہ تسمعو فعل ہے اور بالاتفاق فعل ہے، ما ان تسمعو فعل بالاتفاق، باوجود اس کے کہ بالاتفاق یعنی تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ تسمعو فعل ہے۔ تو اب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ بھئی عرب لوگ تو فعل کی طرف بھی اسناد کر رہے ہیں، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسناد الیہ یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ قلت، جواب دیتے ہوئے مؤلف کہتے ہیں میں کہوں گا تسمعو علی اضمار ان، تسمعو یہاں ان کے حذف پر محمول کیا جائے گا، یا ان کے حذف پر معمول ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں ان جو کہ فعل مضارع کو نصب دینے والا ایک حرف ہے لفظی اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے اسے مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، وہ یہاں محذوف ہے، اور اصل عبارت یا اصل جو ضرب المثل ہے وہ اس طرح سے ہے ان تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، آئی بات میں؟ تو یہ ان تسمع گویا کہ ہے یعنی تمہارا سننا، ان تسمع یعنی تمہارا سننا۔ والذی حسن حذف ان الاولی ثبوت ان الثانیہ، اور یہاں پہلے ان یعنی تسمعو میں جو ان محذوف ہے اس ان کے حذف ہونے کو بہتر اور عمدہ بنانے والی بات جو ہے وہ دوسرے ان کا ثبوت ہے، یعنی دوسرا ان چونکہ موجود ہے، ان تراہو میں جو ان بعد میں ان آ رہا ہے تو اس ان کی وجہ سے پہلے ان کو محذوف کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے ان کے حذف کو بہتر اور عمدہ بنانے والی بات دوسرے ان کا ثابت ہونا ہے، یعنی اس کا موجود ہونا ہے، آئی بات میں؟ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ یہاں ان اصل میں محذوف ہے اور عبارت یا ضرب المثل حقیقت میں ان تسمع بالمعیدی خیر من ان ترا ہے، اور ایسی صورت میں ان مصدریہ اور فعل جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، اور ان تسمع کا مطلب ہوگا سماعو کا بالمعیدی یعنی تمہارا معیدی کے بارے میں سننا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وقد رویہ، اسی طرح سے ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات کہتے ہیں وقد رویہ ان تسمع، اور روایت کیا گیا ہے ان تسمع، یعنی ان تسمع بھی روایت کیا گیا ہے، جس طرح سے تسمعو بالمعیدی ہے ایسے ہی ان تسمع بھی روایت کیا گیا ہے بثبوت ان کے ثبوت کے ساتھ۔ تو اس میں ان تسمع بالمعیدی خیر من ان ترا اس طرح سے بھی روایت کیا گیا ہے، اور تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ بھی روایت کیا گیا ہے۔ تو جہاں ثبوت ہے وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے اور اس پر کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا ہے، جہاں نہیں ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ اصل میں ان یہاں مقدر ہے، محذوف ہے، آئی بات میں؟ بے ثبوت ان علی الاصل، اصل کی بنیاد پر، یعنی جس طرح سے اصل ہے اسی طرح سے ان بھی روایت کیا گیا ہے۔ وَأَن وَالْفِعْلُ فِي تَعْوِيلِ مَصْدَرٍ، اور ان اور فعل یعنی تسمعو یہ مصدر کی تعویل میں ہے، یعنی بتعویل مصدر ہے، اے سماعو کا تمہارا سننا، تمہارا سننا بالمعیدی معیدی کے بارے میں خیر بہتر ہے من ان تراہو اس سے کہ تم اس کو دیکھو۔ فالاخبار فی الحقیقت انما ہوا عن الاسم، تو یہاں خبر جو دی جا رہی ہے وہ حقیقت میں اسم کے بارے میں دی جا رہی ہے، لہذا یہ کہنا تسمعو بالمعیدی خیر میں اس فعل کی طرف اسناد ہو رہی ہے یہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اسم ہی کی طرف اسناد ہے، اور اسم جو ہے وہ یہاں حقیقت میں مصدر ہے،
آئی بات میں؟ تو یہ مؤلف نے یہاں بات بتلائی اور اس اعتراض کا یہ جواب دیا۔ تو آج کے درس میں ہم نے ایک تو یہ جانا کہ الاسناد الیہ یعنی مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اسی طرح سے مسند یعنی جس کی اسناد کی جا رہی ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور جملہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کی مثال یہاں مؤلف نے بیان کی۔ اسی طرح سے ایک اعتراض جو تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ پر ہوتا ہے، اس کا جواب بھی یہاں مؤلف نے دیا کہ یہاں حقیقت میں تسمع کی طرف جو خیرن کی اسناد کی جا رہی ہے، تو یہاں حقیقت میں تسمع سے پہلے ان مقدر ہے، جیسا کہ ان کے ساتھ یہ روایت بھی کیا گیا ہے۔ تو ان تسمع ہے، یہ اصل میں ان تسمع بالمعیدی خیرن ہے، اور یہ مصدر کے معنی میں ہوگا، یعنی سماع کا بالمعیدی، سماع کا بالمعیدی خیر من ان تراہ، یعنی تمہارا سننا معیدی کے بارے میں یہ اس کے دیکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ضرب المثل عربوں میں بولی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے معیدی یہ ایک بہت بڑا ادیب آدمی تھا، اور یہ بہت ہی اچھا ادیب مانا جاتا تھا، بڑی شائستہ اور اچھی بہتر زبان استعمال کرتا تھا، ادبی جملے ہوتے تھے، لوگ اس کی زبان کی اور اس کے کلام کی چاشنی سے مسحور ہو جایا کرتے تھے ایک طرح سے، اور بہت عمدہ کلام یہ کہا کرتا تھا، لیکن شکل و صورت کے اعتبار سے یہ ایسا ہی تھا، کالا کلوٹا۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی پہنچ گیا اور اس نے دیکھا، لوگوں سے معلوم کیا، کوئی شوق ادب کا ذوق رکھنے والا، اور اس نے معیدی کے بارے میں معلوم کیا کہ بھئی یہ معیدی کہاں ہے، کون ہے معیدی صاحب۔ اب یہ جا کے اسے دیکھا معیدی کو، تو وہ بڑا بدشکل اور کالا کلوٹا بالکل۔ تو اس نے یہ ضرب المثل اس موقع پر اس نے یہ کہا تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، اور پھر بعد میں یہی ضرب المثل بن گئی۔ آئی بات میں؟ تو امید ہے آج کے درس میں جو ہم نے بتلایا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔